اللہ پاک کے سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دن بھر میں مجھ پر محبت کے ساتھ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک فضیلتوں کا حامل ہے، تو نیت کیجیے انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے انہی گناہوں میں تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی غلام قادر بھائی نے بڑی پیاری محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ تکمیل حفظ قرآن منعقد کی ہے۔ ہمارے غلام قادر بھائی کے شہزادے حافظ محمد شہنواز قادری نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا یہ قرآن پاک کا حفظ کرنا ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ معزز سامعین، آج کے میرے بیان کا موضوع ہے تزکیہ نفس اور اولیاء اللہ علیہ کی شان اثر۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان یعنی تزکیہ نفس اور اولیاء اللہ، ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی پائی جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ولی تزکیہ کرنے والا ہے لیکن ہر تزکیہ کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ چونکہ اللہ اسلامی مہینہ امام الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ تعالی ہم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اثر کو سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان اثر کو سنیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے مسلمانوں پر اس نے انہی میں سے اپنے ایک رسول کو بھیجا جو اس پر اس کی آیتیں یعنی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ میں میرے موضوع کے متعلق جو بات ہے اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق مسلمانوں پر ہم نے لوگوں پر احسان کیا کہ ہم نے اپنا رسول بھیجا۔ رسول بھیجنے کے بعد اللہ تعالی نے قرآن پاک بھیجا اور قرآن پاک کی تعلیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائی۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد کتاب بنا ہے یعنی قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے،
نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا. اس قرآن پاک کو ہم نے سمجھا, اسے پڑھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والحکمہ, یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے سمجھ لیا. ایک روایت میں حکمہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے ایک ایسے طریقہ کار کو بیان کرنا کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے حاصل کر لیا, قرآن بھی حاصل ہو گیا اور حکمت کو بھی ہم نے سمجھ لیا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا والمزکین ہے, اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں. اب ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا, یاد کر لیا, حکمت بھی سمجھ لی. اب مجھے اور آپ کو اپنے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ارادے کو, اپنے دل کو اور اپنی خواہشات کو کام کے برائیوں سے بچائے. یعنی خود کو جھوٹ سے بھی بچائے, غیبت سے بھی بچائے, چغلی سے بھی بچائے, اور اپنی مسائل خواہشات کو برائیوں سے بھی بچائے. اللہ نے آیت نمبر 30 سورہ شمس میں ارشاد فرمایا اور اپنے زکاہ, بے شک وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لینا بڑی سعادت کی بات ہے. اسے حفظ بھی کر لینا یہی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کر لینا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی بندہ میں تمہیں اللہ اور رسولہ, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے نفس کو پاک کر لے, ادھر حقیقت کو ہی کامیاب کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتاتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 12 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک خون کا ڈھلکنا ہے. اگر یہ پاک ہوتا ہے تو انسان کا پورا بدن پاک ہوتا ہے, یا اگر یہ صحیح ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے. اگر یہ خون کا ڈھلکنا بگڑ جائے تو انسان کا سارا بدن بگڑ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو وہ خون کا ڈھلکنا دل ہے, اور حقیقت بات یہی ہے اگر ہمارا دل پاک ہوگا تو ہمیں نیکیاں کرنے میں بھی لذت آئے گا. ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ہیں لیکن ہمارا دل نماز میں موجود نہیں ہوتا. حقیقی طور پر جسمانی طور پر تو ہم مسجد میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل, ہمارا دماغ دنیا کی طرف مشغول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تزکیہ نفس فرماتے تھے. صوفی کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا گیا کہ کتاب اور حکمت حاصل کرنے کے بعد نفس کو سنبھال کرنا کیا ضروری ہے؟ تو صوفی کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سیدھے سے جواب دیتے ہیں کہ تزکیہ نفس کرنا ہی ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ علم کو حاصل کریں گے اس کے اثرات آپ کے دل میں اسی وقت اتریں گے جب آپ کا نفس پاک ہوگا. آپ کا نفس پاک ہو جائے گا تو علم کے اثرات آپ پر بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. صوفی کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نفس کو ستھرا کرنے کے مختلف طریقے کار بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی وجہ سے دل کا جو میل ہوتا ہے, جسے دل کا ضمیر کہا جاتا ہے, یہ دور ہوتا ہے. اور صوفی کرام ایک بڑی کمال کی بات ذکر کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور علماء کی صحبت اختیار کرنا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے, اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا, اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے بندہ نجات میں آ جاتا ہے. اگر ہم بات کریں سیدنا شیخ قاضی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی, تو آپ کی مجلس کے اندر لاکھوں کا مسئلہ ہوا کرتا تھا, اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں ان لوگوں کے دلوں کو پاک کر سکوں. روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنی مجلس کے اندر کئی مرتبہ یہ ارشاد فرماتے تھے ایک گناہ تم یہ گناہ کا کام کر کے آیا ہے, لہذا اس گناہ سے توبہ کر
اور وہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا اور روتے ہوئے جنت آنے کی دعوت میں توبہ کر لیا کرتا تھا۔ سیدنا شیخ عبد العظیم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی واضح نصیحت کے اندر ایسی تاثیر ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی آپ کی واضح نصیحت سن لیتا، اگر کوئی گناہ گار ہوتا تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لیا کرتا تھا۔ اگر کوئی کافر ہوتا وہ آپ کی واضح نصیحت سن کر وقت پر بڑھنے قابل کر جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی غیر مسلم آدمی واضح نصیحت کی مجلس میں آ جایا کرتا تو آپ کی واضح نصیحت اس کے دل پر ایسی اثر ہوتی کہ وہ غیر مسلم بھی اسلام قبول کر لیا کرتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک یہودی شخص آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ کی واضح نصیحت کی تاثیر اس کے دل پر ایسی ہوئی کہ اس نے اسی مجلس میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ روایت میں مزید آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسی مجلس میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اور مزید روایت میں آتا ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے اسی مجلس کے اندر قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ولی اللہ کی صحبت اختیار کرنا، اور اولیاء اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی صحبت کی جو برکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے گناہگار کافروں کی بچت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 25 سے ارشاد فرماتا ہے هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ منا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطهروهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم۔ اس آیت کا مطلب ترجمہ ہے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور انہیں مسجد حرام سے روکتے ہیں اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکتے ہیں یہاں تک کہ اس مقام پر بھی نہ پہنچ پائے جس مقام پر ان قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ ان میں کچھ مسلمان مرد بھی ہیں اور کچھ مسلمان عورتیں بھی ہیں، اگر بھی ان کے درمیان نہ ہوتے تو ضرور ہم ان کو دردناک عذاب دیتے۔ اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حدیبیہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب چونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک قول بیان کیا تو یہ قول بیان کیا کہ اولیاء تعالیٰ علیہ اجمعین کی صحبت اختیار کی جائے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی اولیاء اللہ کسی بھی ولی کی صحبت اختیار کر لے تو اس کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میں اپنے اس قول کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے میرے اس آیت مبارکہ کو پیش کیا ہے۔ اب چونکہ یہ سورہ حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ مختصر انداز سے آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے موضوع کے مطابق جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو ثابت کروں گا۔ سچی ہجرت کی بات بھی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کثیر جماعت کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ کو خبر پہنچی کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت مکہ مکرمہ کی طرف آ رہی ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر بھی روک دیا، آگے نہ آنے دیا۔ روکنے کے بعد مشرکین مکہ جنگ کی تیاریاں انہوں نے شروع کر دی۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کفار مکہ کی طرف بھیجا کہ وہ جا کر بتائے کہ ہم کسی جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر اس کے بعد اسی دوران صحابہ کرام میں بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ رکھ کر موت کی بیعت کی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس سال عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائیے بلکہ آپ واپس مدینے کی طرف روانہ ہو جائیے۔ اس سال میں مسلمانوں کو ایک کثیر طریقے سے نقصان اٹھانا پڑا، لیکن کچھ سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے لولا رجال، اگر نہ ہوتے مرد
مؤمنون مومن مرد ونساء مؤمنات اور مومن عورتیں لم تعلموہم جن کی خبر تم تک نہیں پہنچی تھی فتصيبكم منهم معرة بغير علم اگر ان میں سے کسی کو کوئی چیز کوئی تکلیف پہنچ جاتی اگر تمہیں اس کی خبر ملتی تو تمہیں ضرور اس چیز کا افسوس ہوتا آئی تھنک مرد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دے دیتے تو آپ کو ایک چیز کا افسوس ہو جاتا مکہ مکرمہ کے اندر جو مومن مرد اور مومن عورتیں رہتے ہیں آپ کے حملہ کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا ہو کہ وہ بھی شہید ہو جائے اور ان کی شہادت کی خبر جب آپ کو پہنچے گی تو آپ افسوس میں آ جائیں گے آپ کو اس چیز کا افسوس ہوگا تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو افسوس سے بچانے کے لیے ایک حکمت کے تحت آپ کو واپس مدینہ منورہ جانے کا حکم دیا آیت میں مزید فرمایا ہے لو تزینون عند الذین اگر یہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کفاروں کے درمیان نہ ہوتے تو ضرور ہم ان سے دردناک عذاب دیتے آیت مبارکہ کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین کے نام فرماتے ہیں چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر مومن مرد اور مومن عورتیں موجود تھیں یہ وہ لوگ تھے جو صحابیت کے درجے اور صحابہ کے درجے تک پہنچے ہوئے تھے دنیا کے بڑے سے بڑا بڑی جتنے ہی مقام مرتبے والا ہی کیوں نہ ہو جائے وہ کسی ادنا سے بھی ادنا درجے کے صحابی کے مقام مرتبے تک ہر کس نہیں پہنچ سکتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حکمت کے تحت واپسی بھیجا وہ حکمت ہی یہی تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ موجود تھے ان نیک لوگوں کے موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی منع فرما دیا ایک روایت میں ایک اور آتا ہے بخاری شریف کی حدیث سے واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ بڑی کمال شخصیات ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت اور قوت عطا کی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ جو پیش کی یہ تو دنیا کے احوال کی تھی آخرت میں بھی قبر میں بھی اگر کوئی کسی ولی کے قرب میں آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں بھی رحمت سے تبدیل فرما دیتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلخصوص اعلیٰ حضرت کی جنرل نمبر 2 کی صفحہ نمبر 270 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے میاں سید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور ہم ان کے ہمراہ چل دیے تو رسالت کی جانے ہم نے ایک قبر دیکھی جو قبر کھلی ہوئی تھی ہم تھوڑے قریب ہو گئے اور ہم نے جا کر مردے کا جب سامان دیکھا اور ہم حیران ہو گئے ہم دیکھتے ہیں کہ مردے کے بدن کو گلاب کی شاخوں میں لپیٹا ہوا ہے اور گلاب کی پتیاں اس کے زخموں پر رکھی ہوئی ہے اور وہ مردہ اس کی خوشبو کو سونگھ کر سیراب ہو رہا ہے اب ان منا والوں نے گمان کیا کہ اب قبر تو چونکہ کھل چکی ہے تو لہٰذا کبھی بارش وغیرہ ہو جائے گی تو پانی اندر چلا جائے گا تو قبر تباہ ہو جائے گی تو لہٰذا اس مردے کو اس قبر سے نکال کر کسی دوسری جگہ ہم شفٹ کر دیتے ہیں جب اہل خانہ والوں نے یہی کام کیا تو اس مردے کو اس قبر سے نکال کر جب دوسری قبر میں رکھا تو اہل خانہ والے کے منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس مردے کو دو بڑے عرصوں نے اس کے بدن پر لپیٹا ہوا ہے اور وہ عرصے اس کے نتنوں پر بیٹھ کر اس کے منہ پر زوردار دم مار رہے ہیں جب اہل خانہ والے کسی صاحب دل کسی ولی کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر تمام کا واقعہ بیان کیا تو صاحب دل کہنے لگے کہ یہ مردہ جہاں پہلے موجود تھا وہاں پر بھی اسی طرح کا اس پر عذاب تھا لیکن اس کی قبر کے پاس ایک ولی اللہ کا مزار موجود تھا اس مزار کی قربت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عذاب رحمت میں تبدیل کر دیا اور یہ جو بڑے بڑے عرصے گلاب کی شاخوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اور ایک زمین کا نور گلاب کی پتیوں میں منتقل ہو گئے جس کے رحمت کے قریب رکھ دیا تھا
اگر تم اب بھی چاہتے ہو تو اس مردے کو اس قبر سے نکال کر واپسی اسی جگہ جا کر دفنا دو تو انشاءاللہ اس کا یہ عذاب بھی ہو جائے گا۔ جب کہیں خانہ والوں نے اس مردے کو اس قبر سے نکال کر اسی ولی اللہ کے مزار میں جیسے ہی جا کر دفن کیا تو بڑی بڑے بڑے قصرے گلاب کی پتیوں میں واپسی تبدیل ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی قوت کی برکت ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی قوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ولی اپنے مریدوں کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قال الذين عندهم علم من الكتاب، ایک شخص نے عرض کی، اس شخص نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ہم اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی قرارتوں کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا نظریہ بھی ہے، اور اولیاء کرام کی جو کرامتیں ہیں اس کا ثبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پیش کی، یہ پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا اعطیک به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت لانے کی خواہش ظاہر کی۔ ملکہ بلقیس کا یہ تخت تھا تقریباً 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز کے قریب اونچا تھا، اور یہ سونے سے چاندی سے بنا ہوا تھا۔ اس پر ہیرے بھی لگے ہوئے تھے، جواہرات بھی لگے ہوئے تھے، اتنا طویل یہ تخت تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے یہ فرمایا کہ مجھے ملکہ بلقیس سے یہ تخت چاہیے۔ آپ کی مجلس میں ایک بہت بڑا ایک جن تھا جس نے یہ کہا کہ یہ تخت میں آپ کے پاس لے تو آؤں گا، لیکن اس تخت کو لانے میں مجھے ٹائم لگے گا۔ آپ کی یہ جو مجلس جو صبح سے لے کر شام تک چلتی ہے، اس مجلس میں ہم بڑے سے پہلے چلیں گے تاکہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تخت مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ آپ کی مجلس میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ موجود تھا، اس نے عرض کی قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ تخت میں آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کی تخت میرے سامنے میری بارگاہ میں حاضر کر دیجیے، پیش کر دیجیے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کے ولی نے جب قرآن کی اس میں اعظم کو چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بعد جب انہوں نے دعا کی تو سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں کے پلک جھپکنے سے پہلے اتنا طویل تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر جمہور مفسرین نے کرام یعنی مفسروں کی ایک کثیر تعداد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس بندے نے جس شخص نے جس ہستی نے اس تخت کو لا کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت عاصم بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے، جو اس سے اعظم کو جانتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اس سے اعظم کے واسطے سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عاصم بن ربیعہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے کرامت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت عاصم بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کرامت کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ بلقیس کا یہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا تھا۔ تو معزز سامعین، مجھے اور آپ کو اپنے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے قرآن بھی حاصل کر لیا، حکمت بھی حاصل کر لی، اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کر سکیں۔ ہمارا نفس اسی کے لیے پاک ہوگا جب ہم کسی ولی کی صحبت میں آ جائیں گے۔ موجودہ دور کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت عالیہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس دنیاوی امت، اس گناہگار امت جو گناہوں میں مبتلا ہے، جس کے دلوں میں گناہ کی، جس کے دلوں میں دنیا کی محبت موجود ہے، کسی طریقے سے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر مسلمان ذات رحمت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی جائے۔ اور اسی مشن کو لیتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت عالیہ
اپنے مریدوں کی تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں. تو میں آپ سب کو آپ سب کے سامنے یہ میں عرض پیش کروں گا کہ آپ شیخ طریقت امیر علیہ السلام آئیت دعوت حاصل ہو جائیے. انشاءاللہ کریم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ان سب باتوں پر ہم سب کو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.